یہ کرائے پہ آتے ہیں لوگ اس طرح کے یہ کرائے کے ٹٹو آپ ہوں گے وہ ہم فواد چودھری افشاں بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس ہوا مجھے آپ کی حقیقت جان کے. اب بکی بھی صحافی ہے، میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. مجھے اس سے زیادہ افسوس ہے یہ جان کر کہ آپ 2 نمبر یوٹیوبر ہیں. آپ نے مجھے 2 نمبر یوٹیوبر کہا. میں کہوں گا کہ آپ، ویسے مجھے دکھ ہوا، میں پتہ نہیں آپ کو کیا سمجھتا تھا، لیکن مجھے پتہ لگا کہ آپ اپوزیشن کی پلانٹڈ ہیں. تسی کرائے دے آپ کا بنتا ہے، آپ کا بنتا ہے. ہم دونوں اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور ہجے تے میں ٹوکریاں گرانیاں سی، ہجے تے میں کہنا سی کیسے کیا تھا فواد نے. اچھا اس سے پہلے کہ دشمن نما دوست یا دوست نما دشمن جو خوش ہوں اس بات کے اوپر کہ ان کی تو آپس میں ہی لڑائی ہو گئی ہے، یہ میں واضح کر دوں کہ ہم بات کر رہے ہیں آج فواد چودھری نے جو پریس کانفرنس میں بدتمیزی کی، بد زبانی کی سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے ساتھ. میں تو انہیں استاد مانتی ہوں. مجھے افسوس ہے کہ اس وقت وہاں جو بھی رپورٹرز موجود تھے، ینگ رپورٹرز، انہوں نے متی صاحب کو تو جپھے لگا کے سائڈ پہ کیا ہے، وہ ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا سینئر مطلب اس طرح سے ایک شخص اس کی انسلٹ کر رہا ہے، آپ لوگ بائیک آؤٹ کر کے اپنے مائکس اٹھا کر وہاں سے کیوں نکلے؟ کیوں نہیں نکلے؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. انسلٹ نہیں کر رہا، انسلٹ وہ کر ہی نہیں سکتا. فواد چودھری ایک بد زبان، خود ایسا سیاستدان ہے جس سیاستدان لفظ پہ ہی مجھے اعتراض ہے. نہیں، وہ سیاستدان بھی نہیں ہے، نہ جس کا دین نہ ایمان، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ کوئی نظریہ. ہاں، انسلٹ تو وہ لوگ کر سکتے ہیں نا جن کا اپنا کوئی کریکٹر ہو. تو کوئی انسلٹ نہیں کی، بدتمیزی کی. اور میرا خیال ہے کہ مطیع اللہ جان نے بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے بات کی. اور جو اہم بات ہے افشاں کہ ان لوگوں کا یہ جو فیشسٹ جتھا ہے، یہ غنڈے ہیں. عمران نیازی ایک غنڈا ہے، فواد چودھری یہ غنڈا گردی پہ اترے ہوئے ہیں. یہ گل شل یہ سب جو ہے نا، تو انہوں نے اس لڑائی میں بتا دیا کہ وہ صحافیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. 2 ٹکے کے صحافی نہیں 2 ٹکے کے یوٹیوبرز، 2 نمبر یوٹیوبرز. میرا خیال ہے کہ ان کے نزدیک 1 نمبر تے 1 ٹکے والے جڑے یوٹیوبرز نے وہ نے جنہاں نو خان صاحب پی ایم ہاؤس بلا کے نا تے دس دے رہے نے کہ سب اچھا چل رہا ہے. اور خیر خان صاحب تو ٹک ٹاکر سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں، انہوں نے سب جاچدا ہے. 1 نمبر وہ صحافی، اور جو اس سے بھی اوپر 0 نمبر صحافی ہیں، بہت ہی جینون، حسن نثار جیسے نیوٹرل، وہ بھٹی کیا نام ہے اس کا، ارشاد بھٹی جیسے صحافی، جو ابھی تک بیٹھ کے ٹی وی چینلوں کے اوپر اپنے ایک آئین شکن کپتان مسیحا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ مسیحا جس کو انہوں نے خود تراشا اس میڈیا نے، وہ آج بھی بتا رہی ہیں کہ یہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے. بھائی آپ لوگ اپوزیشن کے ہی پیچھے لٹ لے کر پڑے رہیں گے. اس نے جو کیا ہے، آج 4تھا دن ہے یہ ملک شاید بغیر آئین کے چل رہا ہے. کل سوئم گزر گیا ہے، لیکن آپ لوگوں کو ساری ٹینشن اپوزیشن کی، آپ کو ساری ٹینشن یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کیا کر رہی ہے. لیکن آپ سیاست کی طرف نہ جائیں، صحافت کی طرف رہیں. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فواد چودھری کے ساتھ جو سوال جواب کا سیشن تھا، اس کا سہارا لے کر بہت ہی انت اخیر سینئر صحافی ایک دفعہ پھر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ صحافی سائیڈز نہیں لیتا، وہ نیوٹرل ہوتا ہے. مجھے یہاں پر نا منصور علی خان کی ایک بات کوٹ کرنی ہے جو مجھے بہت مناسب لگی، بہت اچھی لگی، کہ نیوٹرلٹی جو ہے نا وہ ایک رپورٹر کے لیے ہوتی ہے. ایک واقعہ جہاں وہ موجود ہے یا جس جائے وقوع پہ وہ موجود ہے، وہاں پر جو صورتحال بن رہی ہے یا اس نے بنتے دیکھی ہے، اس کو جب رپورٹ کرنا ہے تو وہ اپنا بائسڈ، اپنے پرسنل معاملات کو سائڈ پہ رکھتا ہے اور اس کو ایک نیوٹرل وے میں جا کر بیان کر دیتا ہے. اینالائز کرتے وقت تو آپ اینالائز کرتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے. یہ بدماشی یہ 2 نمبری آپ کر نہیں سکتے. اچھا، اس کا ایک اور پہلو ہے جو زیادہ اہم ہے کہ ایک شخص جس نے آئین کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا، جس نے قومی اسمبلی کو مطلب کہ سمجھا کہ اس کے رولز میں اپنی مرضی سے ہانک سکتا ہوں. اس میں ڈپٹی اسپیکر بھی موجود ہے، اس میں اسپیکر کا بھی حصہ ہے، اس میں صدر مملکت
کو بھی سفارشیں جا رہی ہیں. وہ جو کل مریم نواز نے کہا کہ صدر مملکت کو سفارش آپ نے اسمبلی توڑنے کی نہیں بھیجی, آپ نے آئین توڑنے کی بھیجی ہے. آئین ٹوٹا ہے, کسی کے گھر کی کھڑکی نہیں ٹوٹی. تو ایسے میں یہ سینئر صحافی یہ بیٹھ کر بتائیں کہ صحافیوں کو نیوٹرل ہونا چاہیے. مطلب صحافی کیا کریں کہ یا منڈا ہو جائے گا یا کڑی ہو جائے گی, تجزیہ کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, آپ بھی ٹھیک ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں, آئین توڑا ہے آپ بھی ٹھیک ہیں, آپ اگر لڑ رہے ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں. بھئی ہم نیوٹرل ہیں, لیکن نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, انسان تو نہیں نا نیوٹرل ہوتا. دیکھیں آپ نے پھر بالآخر اس عظیم کپتان کی عظیم سینگ کو ہی استعمال کیا صحافیوں کو آئینہ دکھانے کے لیے. اور آپ یہ ساری باتیں اس سینئر صحافی کے لیے کہہ رہے ہیں جس کو دن کی روشنی میں اغوا کیا گیا, جس پر ٹارچر ہوا, جو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس فواد چودھری نے کتنی جیلیں اور کتنی مارشل لاز میں کتنے کوڑے شوڑے کھائے ہوئے ہیں ان کی فیملی میں, ذرا مجھے گنوائیں گے تھوڑا سا؟ اگر آپ مجھ سے مستقبل کی پیشن گوئی کروائیں تو میں کچھ کر سکتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن پاسٹ کا تو مجھے نہیں یاد آتا, کیونکہ میں نے ان کے انٹرویو میں سنا ہوا ہے کہ میں تو پریکٹیکل پولیٹیشین ہوں, آئیڈیالوجی کو میں نہیں مانتا. اور نا بشرمی نو پریکٹیکل ہونا کہندے ہیں, بے شرمی ان میں اتنی ہے کہ پی ٹی آئی کے چہرے ہیں. پھر میرا وہی معاملہ جو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کاشف, وہاں پر جو رپورٹرز کھڑے تھے انہوں نے بائیک آؤٹ کیوں نہیں کیا, وہ اپنے مائکس اٹھا کر کیوں نہیں لے گئے؟ نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی, میں اگری کرتا ہوں آپ سے اس بات کے اوپر کہ واقعتاً جو ہماری صحافت ہے اس وقت اس کے اندر ایک تو لیئر وہ ہے نا جو پیڈ صحافی, لفافہ صحافی, وہ ہمیں کہتے ہیں تو ہم بھی ان کو کہہ سکتے ہیں, جو پروموٹ کر رہے ہیں اس اینٹی ڈیموکریسی, اینٹی کانسٹیٹیوشنل, اینٹی پولیٹیشن سینٹیمنٹ کو, اور پچھلی 4 دہائیوں سے ان کا ٹارگٹ پہلے باچا خان, پھر اب آصف علی زرداری, اور اب آف لیٹ جب سے پنجاب میں انقلاب آنا شروع ہوا ہے تو میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کو تو اپنا کام کرنے دیں, مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں, مجھے ارشاد بھٹی سے, مجھے حسن نثار سے کوئی تکلیف نہیں, آفتاب اقبال سے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں. اور اس میں اب آپ صدیق جان جیسے کو بھی شامل کر لیں, آپ کہتی ہیں تو جو یوٹیوبر ہے جس سے خان صاحب بھی ملاقات کرتے ہیں, جو بول نیوز پر بیٹھ کر بطور سینئر تجزیہ کار بتاتا ہے, کر دیا آپ اس کا نام بھی شامل کر دیا, اور بھی کروا لیں, کوئی نام ہے ذہن میں ہیں, لیکن میں چلیں. لیکن وہ صحافی جو پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, ان کو جو خپت ہے نیوٹرل ہونے کا, ابھی آپ دیکھ لیں, میں اب نام گنواؤں گا تو آپ پھر مجھے ڈانٹیں گی کہ آپ نام مت گنوائیں کہ وہ اتنے سینئر صحافی ہیں. مطلب آپ ان کی کیا تکلیفیں ہیں کہ یہ یوٹیوب جو ہے نا کہ کوئی تانا ہے, مطلب یوٹیوب پہ صحافتی اصولوں کو فالو نہیں کیا جاتا, اور درمیان میں رہنے کا خپت اتنا ہے کہ وہ اس ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو ڈیفینڈ نہیں اگر کر رہے تو جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں نا اس کو بھی کہہ رہے کہ نہیں آپ یہ بات مت کریں. نہیں, وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں ایسی بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں جو انڈو نہیں ہو سکتی, لیکن اب اپوزیشن کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے الیکشنز کی جانب ہی جانا چاہیے, اسی بارے میں سوچنا چاہیے. میرا بڑا دل کر رہا ہے نام لے لوں میں, چلے رہنے دیں. نہیں, یہ صحافت کا نظریہ ضرورت ہے, یہ صحافت کا نظریہ ضرورت ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے گا شام تک متی اللہ جان کو بھی لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ صحافی کا کام نہیں ہے بحث کرنا. میرے نزدیک متی اللہ جان چہرہ ہے پاکستان کی اس صحافت کا جو اب صحافت نہیں رہی بلکہ ایکٹیویزم بن گیا. آج کے دور میں 2022 میں بھی اگر آپ صحافت کو ان اصولوں سے چلا رہے ہیں جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں چلتے تھے تو آپ کی صحافت سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں. صحافت وہ ہے جو متی اللہ جان کر رہے ہیں, صحافت وہ ہے جو متی اللہ جان جیسے لوگ اس خطرے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ ایسے سماج کے اندر سٹینڈ لے رہے ہیں ان قوتوں کے خلاف جو آپ کو پریس کر رہی ہیں سینسر کے نام پہ. یہ جو وہ بات کرتے ہیں جو ہمارا ایلیٹ حکمران طبقہ, طاقتور طبقہ, جہاں پر طاقت بستی ہے, ان کو وہ باتیں پسند نہیں آتی, وہ بات کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ جا کر اپنی بھینس چرائے, بالکل اس طرح سے یہ نہ کرے. چل بھینسیں تو انہوں نے, لیکن بھینسیں تو افشاں انہوں نے بیچ دی تھی, تو انڈے مرغیاں چرا سکتے ہیں, انڈا کیسے چرے گا اور مرغی, یہ ایک ڈائلما ہے. کوئی ایسا آرڈیننس جاری کرتے ہیں جس سے یہ قانون پاس ہو جائے کہ مرغیاں گھاس کھائیں گی؟
نیوٹرل مرغیاں. نیوٹرل مرغی. دیکھیں, اور یہیں سے نیوٹرل سے پھر مجھے وہ بات یاد آ گئی. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ صحافی نیوٹرل ہونا چاہیے اور صحافی کو نیوٹرل ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایک فریق سیاسی گمکری کرتے ہوئے نہ صرف مذہب کارڈ کا استعمال کر رہا ہو, نہ صرف وہ غداری کارڈ, اور جھوٹ بول کر غداری کارڈ کو مسلسل فلانٹ کر رہا ہو, اس کے کدی اسی جشن کرنا ہے, کدی اسی احتجاج کرنا ہے غداریاں دے ہوتے, تو آپ چاہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی صحافی نیوٹرل رہے. کیسے رہے گا, ذرا مجھے یہ سمجھائیں. وہ ایسے رہے گا کہ یہ جو جیسے ارشاد بھٹی اور حسن نثار جیسے رہتے ہیں. نہیں, یہ ان کی, میں آنیسٹلی اسپیکنگ, جوکس اپارٹ, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان صحافیوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے تئیں بہت ہی شدید قسم کے سینئر ہیں. ان کو دکھ ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثریت وہ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بس اسٹوڈیو میں بیٹھے بیٹھے سینئر ہو گئے. یا وہ ڈیسک پہ بیٹھے بیٹھے ایڈیٹرز, ایسے سینئر ایڈیٹرز اور سینئر تجزیہ نگار جو, اور سینئر جو رپورٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا. اب ظاہر سی بات ہے, اگر وہ نیا نہیں ہونا چاہتے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سوشل میڈیا نے یا آن لائن جرنلزم نے ویلیوز بدل دی ہیں, ویلیوز بہتر کر دی ہیں. آپ جو ہے وہ بغیر سائٹس لیے احمق لگتے ہیں, تو نہیں بدلنا چاہتے تو نہ بدلیں. مطلب کہنے کا یہ بھی ہے کہ آپ ڈیموکریسی کی سائڈ نہ لیں, آپ نیوٹرل رہیں. یہ بھی کہنے کا مطلب ایسی ہوتا ہے. نیوٹرلٹی ہمیں تو نہیں چاہیے. میں پھر وہی کہوں گا, نیوٹرل پھر جانور ہوتا ہے ایسے معاملے میں. تھانوں لبیاں نے ٹوکریاں کاشی صاحب, تسی رات موساد بھی ایجنٹ ہو, تھوڑے دن پہلے بھی فیس بک دے ہوتے. آپ بھی غدار ہیں, ٹھیک ہے نا, جو عمران خان کا ساتھ نہیں دیتا وہ غدار ہے. آپ 2 نمبر یوٹیوبر ہیں, آپ اپنے آپ کو صحافی, اب میں دیکھیں اگر آپ مجھے کہیں گی تو میں بھی آپ کو کہوں گا. آپ کا بنتا ہے.